اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ بڑی عالیشان ذات ہے جس نے فیصلہ کا کتاب یعنی قرآن اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہاں ابتدا تمام دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، تمام دنیا جان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ ایسی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا، کسی کو اس نے اپنی اولاد قرار نہیں دیا۔ اللہ اکیلا ہے، اس کو جوڑا نہیں یعنی اس کی بیوی نہیں، تو اولاد کہاں سے ہو سکتے؟ ہم اس کے بندے ہیں، اللہ ہمارا کارساز ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے یعنی اس کے برابر کا کوئی ہی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، حکمت میں اور اس سے یعنی کوئی اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکمت میں، اور اس نے ممکنات میں سے ہر موجودہ چیزوں کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا۔ جتنے بھی جوریو ہوئے اور جتنے بھی پہاڑے درخت ہے سب ہے نہیں ایک الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھ دیا۔ یہ دنیا کو نورانی بنا دیا۔ یہ دنیا کے جو پیچھے پڑ گیا تو نقصان میں رہ گیا، جو اس نے دین اسلام کے راہ پر اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پر چلا تو اس نے فائدے میں رہا۔ اور باوجود حق تعالیٰ کے ایسے اقتا ہونے کے یعنی ایک ہونے کا اللہ ایک ہونے کے ان مشرکین نے خدا کی توحید یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دی ہے جو کسی چیز کا خالق نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا لیکن کچھ کو درجے دیا۔ یہ درجہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو خدا مانے، اس کو اس درجہ دیا، تم کو اس درجہ دیا، جس درجے میں اس کو دے دیا اس کا حساب اس سے لینے والا ہے، لیکن اس کو تم مالک قرار نہیں دینا۔ اور بلکہ وہ خود مخلوق ہے یعنی وہ دیکھو وہ بھی ایک مخلوق ہے، تمہارے سے پہلے وہ اپنے زندگی بسر کر کے چلے گئے اور اب پیچھے تم اس کو معبود بنا کر رہے ہو، اور جس اس کو بنایا وہ خدا ہے، وہ توحید کو چھوڑ دیے۔ اس بات کو جانو، اور خود اپنے لیے نہ کسی رفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی حصول نفع کا اور نہ کسی مرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ وہ خود مخلوقات ہے اور خود اپنے لیے نہ کسی رفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں جس کو یہ لوگ پوچھتے ہیں، اور نہ کسی حصول نفع کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں، وہ بتوں کو تم نے بنا کے رکھ دیا اور بس اس کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے موزہ لڈلا کیا لگا کہ اس کے سامنے رکھتے، اس کو چمٹیاں کھا جاتے، باتیں وہ بہمان کھا جاتا ہے یا کوئی لوگ لے کے کھاتا ہے، کیا وہ پتلا کھاتا ہے اس کو؟ اور اس کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ گئی تو اس کو بھی نہیں ٹھکل سکتا ہے وہ۔ ایسے عاجز بھی لاچر، ایسے معبود بھی لاچر، اختیار نہیں رکھتے، اور نہ کسی کو جینے کا اور نہ کسی کو قیامت میں دوبارہ جلانے کا، ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ تو جس کو تم عبادت کر رہے ہو یہ جان لو۔ اور کافر یعنی مشرک لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، نرے اللہم اغفر جھوٹ ہے، جس کو ایک شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھٹ لیا ہے۔ دیکھو کتنا بڑی بات کی، اور دوسرے لوگوں نے اس گھٹت میں سے اس کی مدد کی، اللہم اغفر۔ سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہے، جن کو اس شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا ہے۔ دیکھو پیغمبر کے بارے میں لوگ کس طریقے سے باتیں پڑھتے، پھر وہی مضامین اس کو صبح اور شام پڑھ کر سنائے جاتے۔ اب اس کے جواب میں کہا دیجیے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے اتارا ہے جس کو سب چھپی باتوں کی خواہ آسمان میں ہو یا زمین وہ خبر ہے۔ ایسی ذات مخلوق ہے، وہ جتنے بھی زمین آسمان میں موجودات سب کا جاننے والا مالک ہے، اسی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم نہیں ہے، امی ہے،
ان کو کچھ بھی علم نہیں، لیکن اللہ نے ان کو علم دیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے قرآن کو نازل فرما دیا تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کے لیے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔